بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمص کے گورنر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں۔ صوبے کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہماری کچھ اعتراضات ہیں جو حضرت سعید بن عامر ان کے جواب دیں گے۔ پہلا، یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ دوسرا، یہ رات کے وقت کسی کی بات نہیں سنتے۔ تیسرا، مہینے میں ایک دن یہ غفلت سے کام لیتے ہیں۔ چوتھا، بیٹھے بیٹھے کبھی بھی کسی مجلس میں ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر نے ان تمام سوالات کا کیا جواب دیا تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر کس نے مقرر کیا اور انہوں نے صوبے کو کس طرح چلایا، کیا وہ سارا مال کھا گئے یا بہت ہی غربت کی زندگی بسر کی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے تھے۔ یہ دونوں خلفاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآر ہو سکے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصے بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا،
اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وقت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے آپ سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی ہو یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی اور اٹھی اور کہنے لگی، میرے سر کے تاج، کیا سانحہ رونما ہو گیا؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کی، بھلا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا در آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی، کیوں نہ آپ اس فتنے سے گلو خلاصی حاصل کر لیں؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار شام تشریف لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے تمام گمان جھوٹے نہ ہونے دینا۔ مجھے ان پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اہل خانہ کے لیے آٹا گھونتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا، باخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی بھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں کوئی کانٹا بھی چبھ پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔
ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو وہ کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی، اس لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجیے اور گھر کے کام کاج کے لیے خادم رکھ لیجیے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا، وہ کون؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کی، آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں، فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بہت ہی ہمت اور حوصلے کا کام تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے اور بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہماری موت کلمے پر نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔